زہران ممدانی نیو یارک سٹی کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ مسلم کمیونٹی اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے بہت بڑا پراؤڈ موومنٹ ہے، لیکن انڈیا کے اندر زیادہ لوگ خوش نہیں ہیں اس کو لے کر۔ انڈین میڈیا، گودی میڈیا اس کے اوپر زیادہ خوش نہیں ہے۔ آپ کو ڈیٹیل سے ذرا بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ جو زہران ممدانی ہے وہ انڈیا کا جو تایا جی ہے، ٹھیک ہے، جو ان کا نجائز ان کا ڈیڈ ہے نیتن یاہو، اس کے بارے میں بہت ہی سخت قسم کا موقف رکھتا ہے۔ فلسطین کے حق کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے زہران ممدانی نے بہت زیادہ آواز جو ہے نا وہ اٹھائی۔ امریکہ کے اندر بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے، مسلم کمیونٹی کو یونائٹڈ کیا۔ زہران ممدانی جو ہے اس نے نیتن یاہو کے بارے میں بولا تھا کہ اگر وہ نیو یارک سٹی کے میئر منتخب ہو جاتے ہیں تو نیتن یاہو کو وہ اریسٹ کر لیں گے اگر وہ نیو یارک سٹی میں آتا ہے تو۔ اس طرح کے جو اس کے سخت قسم کا موقف تھا اور جو اس کی سوچ تھی، جو اس کے آئیڈیالوجی، اس کو لے کر انڈیا کا جو ایک طبقہ ہے، مودی سرکار، گودی میڈیا، وہ اس کے اوپر زیادہ خوش نہیں تھا، کیونکہ ہندتوا کو اوبیسلی ناراضگی، غصہ تو ہوگی کہ ایک مسلمان کو کامیابی مل رہی ہے، ایک مسلمان نیو یارک سٹی کا میئر منتخب ہو رہا ہے، تو پورے تن بدن میں ان کے آگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن زہران ممدانی کو پاکستان کمیونٹی نے اور اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ بھی جو پنجابی سکھ کمیونٹی ہے اس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اوور آل جو امیگرنٹس تھے انہوں نے بہت زیادہ ووٹ دیا ہے زہران ممدانی کو، تو کیونکہ سب امیگرنٹس لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ان کی کامیابی ہے، کیونکہ یہ اب ان کا ریپریزنٹیٹیو ہے، نہ کہ صرف ایک مسلمانوں کے لیے ہے۔ لیکن انڈیا کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہے اس کے اوپر۔ ہم سرپرائز کہ یار یہ کتنے ڈرٹی مائنڈ کے لوگ ہیں کہ مطلب اب زہران ممدانی کو اگر بولا جائے گا تو وہ یہی بولا جاتا ہے نا، اس کے پیرنٹس انڈین تھے، ٹھیک ہے، اس کے مطلب جو اس کا والد تھا وہ بالی ووڈ کے حساب سے اس نے کام کیا ہے، مطلب فلم انڈسٹری سے اس کا لنک تھا، تو فلم میکر تھا بندہ، تو لیکن ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو زہران ممدانی کے یہ جو نظریات تھے اور جو ڈیموکریٹک پارٹی نے ان کو چوز کیا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے مخالف تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ یہ نہ جیتے یا میئر منتخب نہ ہو، لیکن اس کے باوجود زہران ممدانی نے یہ میدان مار لیا ہے۔ تو جناب یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی جو ہمیں ان بڑے کنٹریز میں نظر آتی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہے یا باقی جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر کیا اس طرح کوئی نان مسلم بندہ میئر منتخب ہو سکتا ہے یا کسی بڑے عہدے پر جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ تو بھائی صاحب اگر برطانیہ کے اندر دیکھو تو وہاں کا جو لندن کا جو میئر ہے وہ کون ہے جی؟ صادق خان، وہ بھی مسلمان ہے، پاکستانی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک مسلمان جو ہے وہ نیو یارک سٹی کا میئر منتخب ہو جاتا ہے، تو اٹ مینس کہ وہاں پر ڈیموکریسی ہے، وہاں پر لوگوں کی مرضی کی حکومت بنتی ہے، لوگ جس بندے کو چننا چاہتے ہیں وہی ان کا ریپریزنٹیٹیو بنتا ہے، نہ وہاں پر الیکشن چوری ہوتا ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی دھاندلی ہوتی ہے، اور جو عوام جن کو سپورٹ کرتی ہے، جن کو ووٹ دیتی ہے، وہی بندہ آگے نمائندگی کرتا ہے۔ تو زہران ممدانی کا اس طرح منتخب ہو جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو مسلمان کمیونٹی ہے اور جو ساؤتھ ایشینز ہیں ان کے لیے بہت پراؤڈ موومنٹ ہے۔ لیکن ہم سرپرائز کہ انڈین میڈیا نے اتنا زیادہ منہ اپنا کیوں بنایا ہوا ہے، کیوں یہ لوگ جو ہیں یہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں؟ اس کی سمپل ریزن ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ اگر یہاں پر کوئی کشور ہوتا، یہاں پر کوئی آدتیہ ہوتا، یہاں پر کوئی راج ہوتا، اس نام کا کوئی بندہ آج نیو یارک سٹی کا میئر بنا ہوا ہوتا، تو یہی انڈینز کے خیالات، نظریات اور طرح کے ہونے تھے۔ جس طرح برطانیہ کے اندر رشی سونیک ہے، جب وہ پرائم منسٹر بنتا ہے برطانیہ کے اندر تو اس ٹائم گودی میڈیا لائیو ٹرانسمیشنز چلا دیتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں، یہ ہے انڈین، یہ ہے انڈین، تو یہ بھی ایک انڈین ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آج نیو یارک سٹی کا میئر بنا ہے یہ بھی ایک انڈین ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے مائنڈ سے، ڈرٹی مائنڈ سے وہ مسلمان ہندو والی چیز جو ہے نا وہ نکال دو۔ آپ نے اتنی زیادہ ان لوگوں نے، گودی میڈیا نے نفرت پھیلا دیا کہ ہندو مسلم ہر چیز کو کر دیا ہے، تو اب یہ ایک طرف بات کرتے ہیں ہم نے وشو گرو بننا ہے۔ تو وشو گرو جو کنٹریز ہوتے ہیں نا، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، وہ ایک وشو کا گرو ہے، سپر پاور ہے، وہاں پر ڈیموکریسی چیک کریں، ایک امیگرنٹس کا بچہ آج نیو یارک سٹی کا میئر بن رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں صحیح زبان میں ڈیموکریسی۔ آپ کے پاس ڈیموکریسی، آپ کے ہاں ڈیموکریسی بالکل نہیں چل رہی۔ آئی ایم سوری ٹو سے، یہ گودی میڈیا جو ہے صرف اور صرف ہندتوا کو پروموٹ کرتا ہے اور کہتے ہیں جی ہندو کو خطرہ ہے، ہندو کو خطرہ ہے۔ ابے ہندو کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ سب سے زیادہ بی جے پی کو اور نریندر مودی کو ہے کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر کیسے بنے گا، تو یہ خطرہ ہے۔ اگر آپ کی انڈیا کے اندر سب سے زیادہ جو
پاپولیشن ہے یا میجورٹی میں کون ہے؟ ہندو ہیں، تو ہندو کو کیسے خطرہ ہو گیا بھائی؟ تو خطرہ بھی ہندو کو ہے. عجیب منطق ہے یار ان کا. لیکن زہران ممدانی کو پاکستان کے اندر بہت زیادہ پیار ملا ہے. پاکستان کے جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، پاکستان کا مین اسٹریم نیوز چینل ہے، اس نے پوری طرح اس کو کوریج دی ہے. انٹرویوز بھی جیو کے اوپر جناب شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ زہران ممدانی کے انٹرویوز بھی ہوئے ہیں. سو زہران ممدانی کو ایسے دیکھا جا رہا ہے جیسے وہ ایک پاکستانی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر تو اس بیچارے کو صرف نفرت ہی مل رہی ہے. کیونکہ نفرت انڈیا کے اندر اس لیے مل رہی ہے کیونکہ انڈیا کی ان ہندوؤں کی، ان انڈینز کی، ان رنڈینز کی جو ریلیٹیوز ہیں وہ اسرائیلی ہیں، جینوسائڈ کرنے والے لوگ ہیں جن سے دنیا نفرت کرتی ہے. اور یہ جو زہران ممدانی ہے یہ اسرائیلیوں کے خلاف ہے. یہ نیتن یاہو کو قاتل مانتا ہے. وہ بولتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر آتا ہے نیو یارک سٹی میں اس کو اریسٹ کر لوں گا. تو اس لیے ان کو تکلیف تو ہونی ہے کیونکہ ان کے جو پتا جی ہیں نیتن یاہو، اس کے بارے میں کتنی سخت موقف یہ زہران ممدانی رکھتا ہے. اس لیے ان کو پوری طرح تکلیف ہوئی ہے. ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ایک مسلمان امریکہ نیو یارک سٹی کا کیسے میر منتخب ہو سکتا ہے. اینی وے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ.